کیا بات رضا اس چمن سے تاری کرم کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حیات زندگی سکھایا، یعنی زندگی میں کس طرح رہنا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا اور سکھایا، اور یہاں تک کہ مسجد کے آداب اور مسجد میں کس طرح آنا اور کس طرح مسجد کی صفوں کو پر کرنا، یہ تمام چیزیں نبی پاک نے ہمیں آپ کو سکھائیں۔ قرآن کی آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ تو نبی پاک کی شریعت میں تو یہ ہے کہ جو لوگ پہلے آئیں وہ مسجد کی اگلی صفوں کو پر کریں۔ یہ کس کی شریعت میں ہے؟ نبی پاک کی شریعت میں ہے کہ جو لوگ پہلے آئیں وہ پہلے کی صفوں کو پر کریں۔ آپ حضرات پیچھے بیٹھے ہیں، آگے کی صفیں خالی ہیں، تو بتائیے کون سی شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے نا باہر تک؟ یہ دھوپ کو نہ دیکھیں اور یہ نہ دیکھیں کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، بلکہ نبی پاک کے فرمان کو دیکھیں۔ اگر ماننے والے ہیں تب، اور نہ ماننے والے کے لیے تو ابو جہل بھی تھا نا، چاند کے ٹکڑے کر کے نبی پاک نے دکھایا تب نہ مانا، اپنے ہاتھ میں کنکر کو کلمہ پڑھتے ہوئے ابو جہل کو نبی پاک نے دکھایا، وہ تب نہ مانا۔ اور ماننے والے اگر تھے تو صدیق اکبر سے ابو جہل نے کہا، یوں کہ نبی پاک جب معراج کی رات گئے تو معراج سے آنے کے بعد ملاقات ابو بکر سے نہیں ہوئی تھی، اس ابو جہل سے ہو گئی تھی۔ اس کو بتایا کہ میں معراج کے سفر پر گیا، خدا سے ملا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، تمام چیزیں نبی پاک نے سنائی۔ ابو جہل نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک کی طرف جا ہی رہے تھے، اس ابو جہل نے کہا کیوں نہ ابو بکر کے ذہن کو خراب کیا جائے، کیوں نہ بتایا جائے کہ بھئی تمہارے محمد تو کہتے ہیں کہ میں ساتوں آسمان گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، اور میں نے ساتوں آسمان کا سفر کیا، تمام انبیاء سے ملا، جنت کو دیکھ، اور فرماتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں، اتنی دیر میں کہ بس کنڈی ہل رہی تھی اور پانی وضو کا بہ رہا تھا، جس بستر سے گیا تھا وہ بستر بھی گرم تھا۔ تو کہا ابو جہل نے، ابو بکر مانتے ہو اس کو؟ فرمایا یہ بتاؤ یہ سب بتایا کس نے ہے؟ کہا محمد نے۔ فرمایا اگر انہوں نے بتایا ہے تو سچ ہی کہا ہے، ملاقات نہیں ہوئی تھی حضور سے۔ یہ ماننے کا بتا رہا ہوں کہ نبی پاک کو کس طرح مانا جاتا ہے۔ ایک بتانے، ایک کہنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا جان لیا ہے۔ تو یہ ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، اور نہ ماننے والے بہت سارے، جیسے مثال دی ابو جہل کی۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ،
یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، سورہ نمل کی آیت نمبر 17 کا میں نے تلاوت کرنے کا صرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان کے لیے لشکر کو جمع کیا، اور حضرت سلیمان کا لشکر کن لوگوں پر مشتمل تھا؟ وہ جناتوں پر بھی تھا، وہ پرندوں پر بھی تھا، وہ انسانوں پر بھی تھا۔ یعنی حضرت سلیمان کی جو حکومت تھی وہ جہاں سے سورج نکلتا تھا اور جہاں سورج طلوع ہوتا تھا، پوری کائنات کا شہنشاہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بنایا۔ اور یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی اور حضرت داؤد علیہ نبینا کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آسمان کی سیر کر رہا تھا۔ امام اہل سنت اپنے منفوذ میں لکھتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ میرے تخت کو نیچے اتارا جائے۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، آیت نمبر 17، 18، 19 پوری پڑھتے چلے جائیے، یہ سب ترجمہ ہے۔ میں آیتیں کہاں تک پڑھوں؟ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میرے تخت کو نیچے اتارا جائے۔ آپ کے تخت کو نیچے اتارا، اور نیچے اتارنے کے بعد آپ نے اپنی نالین مبارک کو تخت پر چھوڑی اور پیدل چلنے لگی۔ تو جو آپ کے ساتھ میں آپ کے وزیر تھے، آپ کے مرید تھے، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے نالین اتار دی، ننگے پیر آپ چلتے ہیں، آپ کے پاؤں میں کانٹے نہ لگ جائیں، آپ کی حکومت تو ہوا پر ہے، آپ ہوا کو حکم دیجئے، وہ آپ کو چھوڑ کر آئے گی جہاں آپ کو جانا ہے۔ فرمایا نہیں، میں یہاں پر چپل نہیں پہن سکتا، نالین یہاں پر نہیں پہنوں گا، جتنی دور مجھے اس سفر کو طے کرنا ہے پیدل، یہ وہ زمین ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بنے گا۔ کیا فرمایا حضرت سلیمان نے؟ کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پر نبی پاک کا مدینہ بنے گا، مجھے اس شہر سے مدینے کی خوشبو آتی ہے۔ کس نے فرمایا؟ حضرت سلیمان نے۔ اور سلیمان کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت سلیمان کا لشکر چل رہا ہے، لشکر چلتے چلتے کہاں پہنچا؟ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، کہ وہ وادی نمل یعنی چیٹیوں کی وادیوں میں پہنچا۔ اور جب وہ پہنچا تو پہنچنے کے بعد وہاں پر چونٹی کیا کہتی ہے؟ ادخلوا مساکنکم، چیٹیوں کی رانی تھی ایک، چیٹیوں میں رانی ہوا کرتی ہے، تو چیٹیوں کی رانی نے اپنی تمام ہمجولی چیٹیوں سے کہا کہ اے چیٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر بے خبری میں تمہیں اپنے پیروں سے کچل نہ دے۔ کس نے کہا؟ یہ چیٹی نے۔ اور یہ بات کہاں پر ہے؟ قرآن میں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ والے اور اللہ کے ولی اور نبی پاک جو ہیں وہ ہماری نہیں سن سکتے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، تو لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک تو مر کر مٹی میں مل گئے، ثم معاذ اللہ وہ ہمیں کیسے سن سکتے ہیں؟ ان کے لیے یا رسول اللہ کیسے سن سکتے ہیں؟ تو جو لوگ اس طرح کا آپ سے اعتراض کریں ان کے اعتراض کا جواب قرآن سے دینا۔ اللہ کا نبی ابھی 3 میل دور ہے، اور 3 میل دور چیٹی جو اپنی ہمجولیوں سے کہہ رہی ہے ادخلوا مساکنکم، کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان نے اس چیٹی کی بات بھی سنی اور فرمایا فتوسم ضاحکا من قولها، کہ میں نے اس چیٹی کی بات کو سنا اور سننے کے بعد مسکرا دیے۔ کتنی دور سے مسکرائے؟ 3 میل دور۔ اور جو علماء فرماتے ہیں کہ چیٹیوں میں زبان نہیں ہوتی ہے، چیٹی کو اللہ نے زبان نہیں دی ہوتی ہے، بلکہ چیٹی کے منہ کے آگے 2 بال ہوتے ہیں باریک سے، اور وہ ان 2 بالوں کو آپس میں ملاتی ہے، اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ اس آواز سے اپنی ہمجولیوں کو کوئی بات کہتی ہے۔ آپ اپنے کان میں چیٹی کو رکھ کے بتائیں آواز آتی ہے؟ وہ کتنی دور سے سن رہے تھے؟ 3 میل دور سے۔ اب اندازہ لگائیے حضرت سلیمان وہ ہیں جو مسجد اقصی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ کہاں تھے؟ مسجد اقصی میں 1,24,000
پیغمبر کو جب نبی پاک نے نماز پڑھائی تو اس میں حضرت سلیمان بھی مقتدی تھے، اور سلیمان کی نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں ہے۔ تو جب سلیمان کی سماعت کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کی سماعت کا کیا عالم ہوگا؟ ادنا کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور فرمایا انبیاء سے کروں عرض اے مالکو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب یہ لشکر اس وادی میں رکا تو رکنے کے بعد حضرت سلیمان کے لشکر کا ایک کارکن تھا پرندہ جس کا نام ہے ہدہد۔ یہ سب قرآن میں قصے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اگر صرف روزہ نماز حج اور زکوٰۃ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ چیٹی کے واقعے کو نقل نہ فرماتا، بلکہ اتنا صحیح واقعہ ہے چیٹی کا کہ چیٹی نے کہا تھا کہ اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کو چیٹی کی یہ بات اتنی پسند آئی، قرآن میں سورہ نمل ہی نازل فرما دی، یعنی چیٹیوں والی سورت۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ لشکر رکا، رکنے کے بعد حضرت سلیمان نے فرمایا ہدہد کہاں ہے؟ کیا کہا؟ ہدہد کہاں ہے؟ بلکہ یہ حضرت سلیمان کی فوج کا انجینئر تھا۔ کون تھا یہ؟ انجینئر۔ اس کا کام کیا تھا؟ پرندہ تو چھوٹا تھا، اس کا کام یہ تھا کہ یہ اوپر اڑتا تھا اور جہاں پانی ہوتا تھا زمین کے نیچے وہ بتایا کرتا تھا کہ حضرت یہاں پر پانی ہے، اپنے لشکر کو یہاں پر روکیے، وضو کیجئے، پانی سے سیراب ہوئیے۔ حضرت سلیمان کو پانی کی حاجت ہوئی، فرمایا ہدہد کہاں ہے؟ پتہ کرو کہاں پانی ہے۔ تو ہدہد کہیں نظر نہیں آتا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا اگر آج یہ نہیں آیا تو یا تو اس کو قتل کروں گا، یا یہ اگر مجھے کوئی معقول وضاحت دے گا تو میں اس کو چھوڑوں گا۔ اتنے میں ہدہد آیا، اور ہدہد کے ہمجولی پرندے نے اسے بتایا کہ آج سلطان بہت غصے میں ہے، تو نے دیر کر دی ان کے لیے، تو نے دیر کی۔ حضرت سلیمان نے تجھے پوچھا تو تو پایا نہیں گیا، آج بہت غصے میں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تو کوئی معقول وجہ بتائے گا تو تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس نے کہا پھر تو کام بن گیا۔ ہدہد کیا بولا کہ اگر معقول وجہ بتاؤں گا تو کام بن گیا۔ ہدہد دور سے ہی کہتا ہے سرکار سنیے، میں اڑ رہا تھا، مجھے ایک دوسرا ہدہد ملا، اس سے میری یاری ہو گئی، وہ میرا دوست بن گیا۔ وہ کہنے لگا کہ تیرے بھی سلطان بادشاہ ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر ہے، تو میری بھی ایک ملکہ ہے۔ وہ کہاں رہتی ہے؟ وہ وادی سبا میں رہتی ہے، وہاں پر اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ وہ مجھے اپنے شہر لے گیا تھا اپنی ملکہ کی حکومت کو دکھانے کے لیے۔ بغور سنیں، مجھے دائیں بائیں نہیں دیکھیں بلکہ سنیں۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، اس کا مفہوم سنا رہا ہوں، ترجمہ سنا رہا ہوں۔ دین حاصل کریں، دین مسلمانوں پر حاصل کرنا فرض ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا اس کا بہت بڑا بہت عظیم تخت ہے جس تخت پر وہ ملکہ بلقیس بیٹھتی ہے، اس کا نام بلقیس تھا۔ فرمایا بہت بڑا تخت ہے اور بہت بڑی اس کی حکومت ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ سورج کو پوجتی ہے۔ کس کو پوجتی ہے؟ سورج کو۔ حضرت سلیمان نے جب اس کی وضاحت سنی تو غصہ تو ٹھنڈا ہو گیا اور فرمایا کہ تو میرا کارکن ہے، یعنی میری حکومت میں رہتا ہے اور کہہ رہا ہے عظیم تخت اس کا ہے، یعنی عظیم تخت کہاں میرے تخت سے بھی بڑا ہے؟ فرمایا ہاں حضور آپ کے تخت سے بھی بڑا ہے۔ فرمایا جا پھر میرا خط لے کے جاؤ اس کے پاس اور کہنا اگر سلیمان کی اس زمین پر رہنا ہے، سلیمان کی اس حکومت میں رہنا ہے تو خدا تعالیٰ کے دین کو قبول فرما، اور اگر تو ایسا نہیں کرتی تو ہم تجھ سے جنگ کریں گے۔ خود گیا اور جانے کے بعد ملکہ بلقیس اپنے 7 تالوں کے اندر جو اس کا محل تھا خاص،
اس میں اپنے وزیروں کے ساتھ میٹنگ کر رہی تھی، وہاں پر ہدہد نے اس کی گود میں اس خط کو پھینکا، اور پھینکنے کے بعد فرمایا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ تو وہیں رکنا اور سننا۔ یہ جانوروں کے لیے اجازت ہے کہ وہ رک کے بات کو سن سکتے ہیں، اور اجازت شریعت میں ایک جگہ یہ کہ کفر کی اگر جاسوسی کرنی ہو تب بھی بندہ کھڑے ہو کر سن سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی غیر کی بات سننا آڑ سے یہ منع ہے شریعت میں۔ تو ہدہد نے سنا وہیں کھڑے ہو کر کہ اس نے پڑھا، حضرت سلیمان نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور تو میرا کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جا، اسی میں تیری بھلائی ہے، ورنہ ہم کس خدا کے کسی غیر کو پوجنے والے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا جب کہا تو ملکہ بلقیس کے جتنے وزیر تھے انہوں نے کہا، آپ ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ ہم ان سے جنگ کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے کہا، نہیں، جنگ سے راستہ نہیں نکلتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو پہلے ہم چیک کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا کوئی بادشاہ ہیں۔ اگر بادشاہ ہوں گے تو پھر ہم ان سے جنگ کریں گے، اور واقعی نبی ہیں تو ہم ان کی اطاعت کریں گے، ان کو مانیں گے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا نا کہ ہم اطاعت کریں گے، مفسرین فرماتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور اس کے دل میں ڈال دیا کہ وہ یہ کلمہ پڑھ کے حضرت سلیمان کی مسلمان ہوگی۔ جب اس نے بلقیس نے یہ کہا تو یہ ہدہد ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہیں بلقیس نے کہا، ہم مال اور دولت بھیجیں گے، اگر مال پر دل للچایا تو بادشاہ ہے، اور نہیں للچایا تو پھر اللہ کا نبی ہے۔ اس نے کیا کیا، 500 گھوڑے جمع کیے اور 500 اپنے سپاہیوں کو جمع کیا، اور سونے کی اینٹ ہر تھال پر بھیجی، اور ہدہد نے پہلے آ کر یہ خبر بتا دی کہ حضور ایسا ایسا ملکہ بلقیس کر رہی ہے، آپ کے لیے مال اور زر بھیجا ہے۔ حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا کہ جاؤ، پوری جس راستے سے اس کے وزیر آئیں گے، اس کے سپاہی آئیں گے، پورے راستے پر سونے کی اینٹیں بچھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بہت مال دیا تھا، حکومت دی تھی، علم دیا تھا، بادشاہت دی تھی، پوری کائنات پر جن ان کے تابع تھے ان کے پاس رہتے تھے حضرت سلیمان کے۔ جب اس کی فوج آئی، آنے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا، یہاں تو جو گھوڑے ہیں ان کے گلوں میں رسیے جو ہیں وہ ریشم کی پڑی ہیں اور میخیں سونے کی ہیں، پورے راستے میں اینٹیں بھیجی ہیں، اسے مال کی کیا ضرورت۔ جب اتنا دیکھا تو وہ پریشان، فوراً واپس ہو گئے، اور واپس ہونے کے بعد فرماتے ہیں اپنی ملکہ سے کہ وہی وہ بادشاہ تو بہت دور، جتنا تمہارے کنے ہیں اس سے کئی گنا تو جتنا تم نے بھیجا تھا وہ تو ان کے راستے میں بچھائے فرشوں پر، اتنے بڑے مالدار ہیں۔ اب ملکہ بلقیس نے کہا، میں خود جاؤں گی، یوں کہ وہ اللہ کے نبی ہی معلوم ہوتے ہیں، میں جاؤں گی اور جانے کے بعد ان سے بات کروں گی۔ ملکہ بلقیس اپنے محل سے نکلی، اپنے اس قیمتی تخت کو 7 تالوں میں بند کر کے، اور کتنی دوری تھی حضرت سلیمان کی اور وادی سبا کی کہ 3 مہینے تک اگر کوئی گھوڑے پر لگاتار چلے تب کہیں جا کے پہنچے، اتنی دوری تھی۔ جب ملکہ وہاں سے نکلی، کئی مہینے کی مسافت اس کو ہو گئی، ہونے کے بعد حضرت سلیمان نے فرمایا کہ وہ بلقیس جو ہے آ رہی ہے اور اس کو نبوت کے جو علامتیں ہیں وہ دکھانی ہیں، تو کون ہے میری اس سبھا کے اندر، اس میٹنگ میں، جو ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں لا کے رکھے۔ اللہ، لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ والے کچھ نہیں کرتے، 1500 سال کے بعد یہ نظریہ بد بنایا جا رہا ہے کہ بابے تو کوئی شے نہیں۔ وہ یوٹیوب پر ایک کمبخت بیٹھا، وہ یہ کہتا کہ بابے تو کوئی شے نہیں، اس سے کہنا کہ بابے کیا ہیں، یہ قرآن میں دیکھ کہ بابے کیا کرتے ہیں۔ قرآن سورہ نمل، حضرت سلیمان نے کہا، کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں پر لا کر میرے پاس رکھ دے؟ قال عفریت من الجن، کہ ایک جنوں کا سردار کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے، قبل ان یرتد الیک من مقامک، کہ حضور آپ یہاں سے اڑ بھی نہیں پائیں گے، میں اس سے پہلے تخت لا کر رکھ دوں گا۔ کس نے کہا؟ یہ جن نے۔ کیا کہا؟ کہ آپ یہاں سے اٹھ نہیں پائیں گے محفل سے، میں تخت لا کر رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا، نہیں، بیٹھ جا، اس سے بھی پہلے۔ کیا فرمایا؟ اس سے بھی پہلے اب ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوتا ہے جس کا نام ہے حضرت آصف بن برقیہ، اور کھڑے ہونے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ حضور آپ پلک بھی نہیں جھپکائیں گے، میں اس سے پہلے لا کے رکھ دوں گا۔
یہ کس کی سنا رہا ہوں؟ قرآن میں کرامت ہے کس کی؟ اللہ والوں کی۔ حضرت سلیمان نبی ہیں، حضرت آصف بن برقیہ نبی نہیں بلکہ اللہ کے ولی ہیں اور آپ کے وزیر ہیں، صحابی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ حضور پلک بھی نہیں جھپکائیں گے اس سے پہلے تخت کو یہاں لا کر حاضر کر دوں گا۔ دوسری بات یہ کہ جن نے کیا کہا تھا؟ جب آپ اٹھیں گے۔ تو یہ بے ادبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے ادبی۔ بھائی سلطان کی مرضی ہے وہ اٹھے یا نہ اٹھے، تم کہہ رہے ہو کہ جب اٹھیں گے تب لاؤں گا۔ یہاں پر حضرت آصف نے فرمایا آپ پلک بھی نہیں جھپکائیں گے، تو دوسرا کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ پلک جھپکانے کو کہا، یہ بھی بے ادبی ہے؟ یہ نہیں ہے۔ یہ بے ادبی اس معنی کر نہیں ہے، پلک جھپکانا فطرت ہے۔ اگر وہ نہیں بھی کہتے حضرت آصف کے حضور آپ پلک نہیں جھپکائیں گے اس سے پہلے لا دوں گا، تو پلک تو تب بھی جھپکنا تھا کیونکہ یہ فطرتی عمل ہے۔ فرمایا اس سے پہلے لا کر یہاں رکھ دوں گا۔ وہی ہوا، کہا تم لاؤ، صرف اتنا ہی حضرت سلیمان نے کہا، زمین سے تخت ابلنا پانی کی طرح شروع ہو گیا۔ اندازہ لگائیے اللہ والوں کی کرامت کا۔ یہ تو حضرت، اور یہ کیا تھا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ حضرت آصف کا اللہ نے تعارف کس طرح کرایا کہ وہ تخت کو لے کر آیا تھا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ کتاب میں سے تخت وہ لایا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ کتاب کیا تھی؟ کتاب تھی زبور۔ نازل کس پر ہوئی تھی؟ حضرت داؤد پر، اور حضرت داؤد کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان، یعنی کتاب والا سامنے بیٹھا ہے، اور کتاب سامنے والے سے جس نے پڑھی ہے حضرت آصف نے، اور کچھ پڑھا ہے قرآن میں ہے، کچھ علم تھا کتاب میں سے، اور زبور کے اندر بھی کل علم نہیں ہے۔ جو زبور کتاب ہے اس میں بھی اللہ نے کمپلیٹ علم نہیں اتارا، اس انکمپلیٹ کتاب میں سے کچھ علم تھا تخت لانے والے کو۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اس سے نبی پاک کے امت کے ولی، نام ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، فرماتے ہیں میں قرآن کا اتنا بڑا جانکار ہوں کہ اللہ نے پورے قرآن میں، قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر کمپلیٹ علم ہے۔ قرآن خود دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر ہر خشک تر ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کل قرآن کا علم عطا فرمایا، اور کل قرآن کے علم کو سمیٹ کر سورہ فاتحہ میں رکھا، اور سورہ فاتحہ کے کل علم کو بسم اللہ کی با میں، اور حضرت علی فرماتے ہیں النقطۃ تحت البا، کہ میں با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ نقطہ ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کل علم رکھا بسم اللہ کی با کے نقطے میں، حضرت علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ حضرت علی کے پاس کوفے کے اندر ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ علی اگر تم اتنے بڑے جانکار ہو تو یہ بتاؤ کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے؟ حضرت علی کی نماز کا وقت ہے۔ اس شیطان نے سوچا تھا کہ علی گنیں گے اور گنتے وقت حضرت علی کی نماز نکل جائے گی، مگر اس کو معلوم نہیں تھا یہ علی ہیں جس کے لیے نبی پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ حضرت علی نے فرمایا تو مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ کون کون سے ہیں؟ تو سن، حضرت علی فرماتے ہیں جس کے کان باہر وہ جانور بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اب گن تو، اور میں نماز پڑھ کر آیا۔ حضرت علی اس کو ڈیوٹی پر لگا گئے، اور لگانے کے بعد جب نماز پڑھ کر آئے وہ گن ہی رہا تھا، کھڑا ہوا، فرمایا علی یہ بتاؤ کہ تم نے یہ ایک دم کیسے بتا دیا؟ کہا سن میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلی ہیں؟ کہا 5۔ کہا تو نے دیکھا تو نہیں؟ ہاتھ کو فوراً بتا دیا۔ کہا یوں کہ میں روز دیکھتا جو رہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا اسی طرح جس طرح تو ہاتھ کی 5 انگلیوں کو دیکھتا رہتا ہے، علی کے سامنے کل کائنات رہتی ہے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، باقی واقعہ بہت لمبا ہے اور بہت زیادہ، یہ سب قرآن ہی تھا جو میں نے آپ کو سنایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح عاشق رسول عالم سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔